السلام علیکم۔ یہ خادم حسین رضوی کا چھوٹا سا بیان سنیے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر میں انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہوئے، جڑا بھی کوئی پریشان ہوئے نا، حضور نے فرمایا اے پڑے گا تے اللہ دی مصیبتاں پریشانیاں دور کر۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اللہ نے آگے فرمایا وكذلك ننجي المؤمنين، فرمایا ہم قیامت تک ایسے ہی مسلمانوں کو جب وہ پڑھیں گے نا یہ آیت، ہم ان کو نجات دے دیں گے۔ ان کو لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کی کیا حدیث، قرآن کی نصوص موجود ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے کتنی زبردست آیت ہے اور خادم رضوی کتنا اچھا ہے اس کا وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو، پھر اللہ کو پکارنے سے مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ خود خادم صاحب کیوں علی جویری کے مزار پر جا کے بھیک مانگتے ہیں، پھر کیوں عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، پھر کیوں یا علی مدد پکارتے ہیں، پھر کیوں یا رسول اللہ مدد پکارتے ہیں؟ اللہ کی بات بالکل سچی ہے کہ جانتے بوجھتے شرک کرتے ہو، جانتے بوجھتے شرک کرتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے، اللہ پکاروں کو سنتا ہے، دیتا ہے، نگہبان ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بیٹے دیتا ہے، بیٹیاں دیتا ہے، بادشاہی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، سب کچھ مانتے ہیں، اس سے زیادہ مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر کیا؟ پھر جی چادر چڑھانا ضروری ہے، جی یہ دیگ چڑھانا یا بابا کی دیگ چڑھائی جا رہی ہے جی، پھر ان کو پکارنا، پھر ان کے واسطے وسیلے، اور یہی شرک ہے، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ پھر جمہوریت کا مشرکانہ نظام جس کے اندر یہ کود پڑے، عالم دین سکالر ہوتے ہوئے اندازہ ان کو اتنی بات سمجھ نہیں ہے کہ یہ مشرکانہ دین ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے جمہوریت کا، جس کے اندر ذلت ہے، جس کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں، جس کے اندر گالی گلوچ ہے، جس کے اندر نفرتیں ہیں، کرپشن ہے، یہودیوں کا نظام ہے، اور آج عیسائی اس کو اپنا رہے ہیں، سکھ اور ہندو دیری اور اس طرح کے لوگ اس کو اپنا رہے ہیں، اور ان کا اپنا پیارا دین اسلام کا پورا نظام موجود ہے، ضابطہ حیات بھی اس کو کہتے ہیں، لیکن مانتے نہیں، اس کو اپناتے نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مار پڑ رہی ہے۔ یہ اللہ کے بندہ بننے کی بجائے انہوں نے نبی کا کتا بننا پسند کیا ہے، لیکن اللہ کا بندہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے ہیں۔ یہ حالت ہے ان صوفیوں کی، ان مولویوں کی اور پیروں کی، سب کا یہی حال ہے، سب کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، صوفی ہوں، شیعہ، قادیانی، حنبلی ہوں، یہاں کے حنفی ہوں، کوئی ایک بھی ایسا مسلک نہیں ہے، جماعت نہیں جس کے عقیدے کے اندر خرابی نہیں ہو۔ کم از کم جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، یہ دو چیزیں بالکل سب کے اندر ہیں کہ نبی علیہ السلام قبر کے اندر زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور دور سے صلاۃ و سلام پڑھو تو فرشتے لے کے جاتے ہیں۔ یہ دو شرک ہر ایک کے اندر ہے۔ حالانکہ ہم اللہم صلی اللہ محمد کہتے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یہ دعا ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہماری دعائیں کون لکھتا ہے؟ فرشتے لکھتے ہیں۔ فرشتے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ اوپر لے کے جاتے ہیں۔ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں موجود ہیں، پھر بھی ان کے دماغ کے اندر سے یہ شرک نہیں نکل رہا ہے۔ بہرحال یہ تو اسی شرک کے اوپر مر گیا، اب ان کا بیٹا ہے اسی کو شرک کو لے کے آگے بڑھا رہا ہے، اور مال کی اس طرح اس کے اوپر بارش ہو رہی ہے، خود بھی پیسے پھینکتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر، جس طرح وہ نہیں گویے اور گانے والے ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے، اس طرح ان کے ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اور آگے پیچھے یہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر یہ مشرکانہ دین اپنایا ہے۔